کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی سینٹرل جیل میں، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے مصطفیٰ قتل کیس میں مرکزی ملزم ارمغان کو پیش کیا گیا۔ اب ناظرین، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ارمغان کو اچانک کیوں پیش کر دیا گیا، کیونکہ ابھی تو اس کے ریمانڈ کے ختم ہونے میں وقت ہے۔ بالکل ایسے ہی سوچ ہماری بھی تھی، لیکن اچانک آج پولیس نے ملزم ارمغان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اعترافی بیان کے لیے، جہاں ایک مرتبہ پھر جس طریقے سے شیراز نے کیا تھا اسی طریقے سے ارمغان نے بھی کیا، اور وہاں جا کر اعترافی بیان سے انکار کیا، اور یہ باقاعدہ یہ بات کہی کہ میں اعترافی بیان نہیں دینا چاہتا، جس پہ جج نے تفتیشی افسر کی جو درخواست تھی اعترافی بیان کے حوالے سے اسے خارج کر دیا یا مسترد کر دی۔ اب ہم بات کریں گے کہ جج نے اس پر کیا باتیں کی، جو مجسٹریٹ تھے اس پر کیا جملے ہوئے، تو جس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا دماغی جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، یہ بیان نہیں دے سکتا، اور یہ اعترافی بیان دے یا نہ دے اس کو جیل کسٹڈی کیا جائے گا، لیکن جیل کسٹڈی بھی ہوگا تو انسداد دہشت گردی کی عدالت لے جانے کے بعد وہاں سے یہ احکامات دیے جائیں گے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہلے بھی یہ معاملہ آ چکا شیراز کے معاملے پر، جب ملزم شیراز کو جیسی کرنے کی بات آئی تو یہیں بھیجا گیا تھا، سیم اسی طریقے سے ارمغان کو بھی یہیں بھیجا گیا۔ جو شیراز کے ساتھ ہوا وہی یہاں ہوا، ارمغان والے کی میٹر میں بھی وہی چیز آئی کہ اس کو بھی پیش کیا گیا تھا، تو اس میں بھی یہی بات آئی کہ اس نے بھی وہاں جا کے بولا کہ مجھ پہ پریشر ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں ارمغان نے بولا کہ میں اعترافی بیان دینا نہیں چاہتا، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ بات اس نے خود کہی تھی کہ وہ اعترافی بیان دینا چاہتا ہے، جس کی بنا پر یہ سارے تمام تر چیزیں ہوئیں اور اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا۔ اب جب جج نے اس کو یہ کہا کہ تمہاری دماغی حالت صحیح نہیں ہے، لیکن تم اعترافی بیان دو یا نہ دو، جیل کسٹڈی ہوگا، تو اس پر اس نے کہا کہ میں اعترافی بیان دینا ہی نہیں چاہتا، تو جس پر یہ بات آئی، اور یہ بھی ارمغان نے کہا کہ مجھ پہ کالا جادو کروایا گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے اسرائیلی جو فورس ہے اس کا جو حساس ادارہ ہے موساد، اس کا نام لیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ موساد میرے پیچھے لگا ہے، اسرائیلی ایجنٹ میرے پیچھے لگے، یہودی ایجنٹ میرے پیچھے لگے، اور آج اس نے یہ بات اپنے ریکارڈ جو بیان ہوا، جو رپورٹ آئی سامنے، جو ہم نے ریکارڈ دیکھا، کہ اس میں یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ موساد سے تعلق ہے مصطفیٰ عامر کی والدہ کا۔ ناظرین، کس طریقے سے مینوپولیٹ کر رہا ہے یہ بندہ کہ ایک طرف اعترافی بیان بھی دینا چاہتا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ میں اعترافی بیان نہیں دے رہا ہوں، لیکن آج پھر اس نے وہی گیم کیا کہ جو کمرہ عدالت میں بولتا ہے وہ باہر آ کے نہیں بولتا۔ اور بھی بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس معاملے میں، وہ ہم آپ سے آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن ہم پہلے اس پر رہتے ہیں جو آج کارروائی ہوئی ہے جے ایم کے پاس۔ تو اس نے یہ تمام تر باتیں بتائیں، پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ جو اینٹی وائلنس سیل ہے وہاں پر جو ہیں اثرات ہیں، اور مجھ پہ کالا جادو کرایا جا رہا ہے، میرے پورے جسم میں درد رہتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ عامر کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ وہ قتل ذاتی بنیادوں پر کیا میں نے، کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں تھی، وہ اچانک کیے جانے والا اقدام تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتا ہے کہ گاڑی کو میں نے آگ لگائی اور گاڑی کے فرنٹ پہ آگ لگائی تھی، تو یہاں تک وہ بات کہہ رہا ہے اپنے بیان میں جو عدالت میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ اعترافی بیان نہ دینے کے بعد کی باتیں ہیں ساری، کہ وہ جو کہہ رہا ہے ساری باتیں بتا رہا ہے کہ ساری چیزیں ہوئیں اور یہ اللہ کا معاملہ تھا کہ اس کا وقت آ گیا تھا، اس طرح کی باتیں بھی اس نے کی، اور جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور آئندہ جب کیس ٹرائل ہوگا تو اس میں یقینی طور پر ہم اپنے ناظرین کے سامنے لے کر آئیں گے، وہ ڈاکومنٹس ہیں باقاعدہ دستخط شدہ ہیں کہ آج اس نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے کیا کیا بولا ہے، کیا کیا نہیں بولا ہے۔ تمام صورتحال کے باوجود ہم آپ کو بتائیں ناظرین کو کہ اس کے بعد اس کو لایا گیا انسداد دہشت گردی کی اسی عدالت میں جہاں سے اس کا ریمانڈ ہوا تھا 24 مارچ تک کے لیے۔ اب جب وہاں پر پیش کیا گیا تو عدالت کے روبرو جب اس کو پیش کیا تو اس نے عدالت نے اس سے پوچھا کہ تم تو اعترافی بیان دینا چاہتے تھے، تم نے بیان کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری حالت ہی ٹھیک نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا اس نے معاملے کو، وہاں کہتا ہے کہ اعترافی بیان نہیں دینا، یہاں جج کے آگے کہتا ہے کہ اعترافی بیان دینا ہے، اور الزام کس پہ لگا رہا ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں، بیان نہیں دینا، مجھ پہ کالا جادو ہے، مجھ پہ اثرات ہیں،
اور خاص طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو اینٹی وائلنٹ سیل ہے وہاں پر جو ہے اثرات ہیں، وہاں پر معاملات درست نہیں ہیں. یہ تمام تر چیزیں اس نے عدالت کو کہیں، تو عدالت نے اس کو جیسی کر دیا ایک مقدمے میں جو مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس ہے. باقی 3 مقدمے میں جو احکامات ہیں عدالتی ریمانڈ والے وہ برقرار ہیں. اچھا ناظرین، یہ تمام تر چیزیں جو عدالتی کارروائی تھی اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. جو عدالت میں ہوا اور جس طریقے سے ہوا وہ بھی ہم نے آگاہ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں ارمغان کی. آج اتفاق ہوا کہ ارمغان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی اور اس سے میں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں کیا. اس نے وہی بات کہی کہ یہ اچانک معاملہ ہوا، ساری چیزیں اچانک ہوئیں اور بہت ساری چیزوں پر اس نے جو ہے وہ انکار کیا. لیکن جب اس سے بات کی گئی کہ ہاں بھائی تم کیمرے پہ ذرا بات کر لو اس معاملے میں، بتا دو ناظرین کو، سب کو بتا دو اگر تم مظلوم بن رہے ہو اور تم مظلوم ہو تو سب کو بتا دو. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے وہی ڈرامہ کیا کہ اپنی چادر منہ پہ ڈال دی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا. اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. اس معاملے پہ ہماری تفتیشی افسر سے بات ہوئی کہ بھائی جس طریقے سے اس کا رویہ ہے، کیا اس کا رویہ تھانے میں بھی ایسا ہے؟ کیا یہ تھانے میں بھی اسی طرح پولیس کو تنگ کرتا ہے کہ پہلے بیان کچھ اور دے بعد میں کچھ اور دے؟ اور لیکن ایک حیرت انگیز بات تفتیشی افسر نے بتائی کہ رات کو اعترافی بیان کے حوالے سے جب اس سے کہا گیا کہ بھائی صبح تم کورٹ میں کیا بیان دو گے تم لکھ دو تاکہ تمہیں یاد رہے، تو اس نے 2 پیج کا لیٹر لکھا ہے باقاعدہ، 2 پیج کا، اور وہ آئیو کہتا ہے کہ یہ مکر گیا. ہماری جو اس معاملے میں تفتیشی افسر سے بات ہوئی، آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں. وہ رات اس نے جو ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھوائی، بھائی آپ کل کیا بیان ہے، اس نے اپنی خود اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ایک اسٹیٹمنٹ لکھی تھی، میں دینے کے لیے تیار ہوں جو گواہان ریکارڈ ہے. 164 میں راضی تھا تو ہم اس کو لے کے گئے. 164 کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ملزم کو فری چھوڑ دی رہا ہے وہ چیمبر میں، پھر نہ پولیس والا ہوتا ہے نہ کوئی وکیل ہوتا ہے. تو اندر اس نے کیا بولا کیا نہیں بولا وہ اس نے لکھا ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار تھا تو ہم اس کو لے کے گئے. یہ تھے ناظرین تفتیشی افسر ارمغان کے، اور مصطفیٰ قتل کیس کے تفتیشی افسر تھے جنہوں نے تمام تر حقائق سے آگاہ کیا، اور ان کا نام محمد علی ہے. اور آج بھی انہوں نے ہی پیش کیا دونوں عدالتوں میں ارمغان کو، اور انہوں نے یہ بات چیت ہم سے کہی، اور خاص طور پر ہم نے ان سے یہ باتیں پوچھی تھیں کہ کس طریقے سے رہتا ہے، کیا تنگ کرتا ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز اور میں اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے. جو اہم بات تھی میں نے یہ پوچھا تفتیشی افسر سے کہ نشے کا عادی ہے تو آپ کو کس طریقے سے، جس پر جب انہوں نے تفتیشی افسر نے اپنا بیان دیا، اپنا جواب دیا، تو میں تو حیران رہ گیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ سگریٹ تک تو مانگتا نہیں، نارمل رہتا ہے، نارمل کھاتا پیتا ہے، بریانی کھاتا ہے، پکوڑے کھاتا ہے، افطار میں شربت پیتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب روزے بھی رکھ رہا ہے. اور ان کے مطابق ABCC کے مطابق جو افسر ہیں ان کے مطابق 4 سے 5 روزے اس نے چھوڑیں گے، باقی پورے روزے رکھتا ہے. قرآن شریف پڑھنے کے لیے مانگا اس نے، قرآن شریف بہت دیر تک پڑھتا ہے. یہ تمام تر باتیں جو ہیں تفتیشی افسر نے ارمغان کے حوالے سے بتائیں. اب ارمغان نے جب اس کو جیل کسٹڈی کیا تو اس نے ہم سے کیا بات کی، آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. Allah is the greatest. ناظرین یہ تھا ملزم ارمغان جس نے عدالت سے نکل کر کیا بات بولی ہے، یہ بھی آپ نے سن لی. اس نے وہ ساری چیزیں عدالت کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس نے مرڈر کیا، کس طریقے سے آگ لگائی، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت پہ اس نے بات چھوڑ دی. اتنا تیز اور شاطر ہے، جس کے بارے میں پولیس پہلے ہی بتا چکی ہے عدالت کو کہ اتنے شاطر انداز میں جواب دیتا ہے کہ اگلا بندہ بھی دھنگ رہ جاتا ہے کہ کیا بولا. کہ جیسے آج مصطفیٰ عامر کی والدہ پہ الزام لگا دیا، اسی طریقے سے پہلے پولیس پہ الزام لگا رہا تھا کہ غیر ملکی ایجنسیوں کے حوالے سے الزامات لگا رہا تھا. تمام تر چیزیں جو ہے ناظرین آپ کے سامنے ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اس کیس سے اپڈیٹ رکھ رہے ہیں. گزشتہ روز بھی ہم نے اس کے والد سے بات کی تھی کامران سے، اس میں بھی بہت سارے ٹویسٹ تھے، وہی ڈرامے بازیاں تھیں، وہی عدالت نے بولا، پوچھا تھا اس سے بھی تو اس نے بھی یہی بات بولی. جس طریقے سے ارمغان بولتا تھا کہ جی مجھے مارا گیا، اسی طریقے سے کامران قریشی نے بولا مجھے مارا. عدالت نے بولا کپڑا اتار کے دکھاؤ تو اس نے انکار کر دیا. پھر عدالتی عملے نے اس کو لے جا کے دیکھا تو اس پر بھی کوئی جو ہے وہ نشانات نہیں تھے، بالکل جھوٹ تھا. جیسے کہ ارمغان کے معاملے پہ ہم نے دیکھا تھا، اسی طریقے سے کامران قریشی کے معاملے میں بھی یہ بات سامنے آئی. بہت ساری چیزیں لنک کر رہی ہیں اس کیس کے ساتھ، بہت ساری چیزیں جڑ رہی ہیں، بہت سارے کیسز کھلتے جا رہے ہیں، بہت سارے معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں. لیکن
سوال یہی رہے گا کہ کیا مصطفیٰ کو انصاف مل سکے گا, کیا پروسیکیوشن جو ہے وہ جو اتنا طول دے رہی ہے اس معاملے کو, یا جو کیسز جوڑ دیے ہیں مصطفیٰ عامر اغوا قتل کیس کے ساتھ جو کیسز جوڑ دیے ہیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا مین کیس کو, یا اب جو چیزیں ہونے جائیں گی یا جو ہونے جائیں گی یا جو ہونے جا رہی ہیں اس کی وجہ سے جو طول دیا جا رہا ہے یا طول ہو رہا ہے یا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. یہ سب دیکھنا ہوگا, خاص طور پر جو اہل خانہ ہیں اس کے وہ متلاشی ہیں انصاف کے, اور امید ہے کہ اس مسئلے پر انصاف ہوگا, اس کو سزا ہوگی. جس طریقے سے قتل کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو گھمایا جا رہا ہے تمام تر چیزوں کو, وہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو آگاہ کی, سارے معاملات ناظرین آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو اس کا انٹیریم چلان ہوگا اس کیس کا وہ کیا پیش کیا جاتا ہے اور اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں.